السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو آج ہم پڑھ رہے ہیں عشق آتش کا پارٹ 29۔ تو جی شروع کرتے ہیں۔ وجدان ابھی تک بے ہوش تھا۔ عائشہ اس کے ماتھے سے بال سمیٹ کر سر پر بندھی پٹی کو ہلکے ہاتھ سے چھو کر فکر مندی سے بولیں، اسے ہوش کیوں نہیں آیا؟ امی، سر پر چوٹ لگی ہے، کچھ تو اثر ہوگا۔ ویسے میری ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے وجدان شوک کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ سر پر چوٹ لگنے سے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں، پھر ایکس رے بھی تو کلیئر ہیں۔ مزمل نے رسان سے انہیں سمجھایا۔ ساجد اور آفاق وجدان کو پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بعد اس امید پر کہ شاید وہ گھر چلا گیا ہو، اس کے گھر آ گئے۔ آفاق گاڑی میں بیٹھا رہا، ساجد اتر کر گیٹ تک آیا، بیل بجاتے ہوئے اس کی نظر گیٹ سے جھولتے تالے پر پڑی۔ آنکھوں میں تفکر لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آفاق نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے۔ آفاق چپ سا ہو گیا، پھر ساجد نے ہی پوچھا، اب کہاں چلنا ہے؟ آفاق نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر کہا 7 بجنے والے ہیں، اب اور وقت نہیں بچا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ ساجد نے الجھ کر اسے دیکھا لیکن کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں کہاں ڈراپ کروں؟ آفس ہی ڈراپ کر دو، وہاں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گا، نہیں تو صبح پیدل آفس جانا پڑے گا۔ ساجد اپنی عادت کے مطابق لائٹ سے موڈ میں بولا تھا۔ اسے آفس چھوڑ کر آفاق نے کار اپنے گھر کی طرف موڑ دی۔ نیکسٹ۔ نورالہدیٰ کو آج پتہ چلا تھا کہ غم جاناں کے ساتھ غم روزگار کا کمبینیشن کتنا برا لگتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ملیحہ کے لیے کچھ سوچنے سے خود کو باز رکھا تھا، پر آج انہیں ملیحہ کے سوا کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں بھی خوش باش انسان تھے، پر آج ان کی خوشی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ محبت کو پا لینے کا نشہ بھی کیسا سحر انگیز ہوتا ہے، اور یہ سحر پوری طرح سے انہیں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ سر شام ہی گھر لوٹ آئے۔ بابا جان اور ملک ناصر لاؤنج میں آمنے سامنے صوفوں پر بیٹھے تھے، پر آج شطرنج کی بساط نہیں بچھی تھی۔ نورالہدیٰ اس تبدیلی کو نوٹ کیے بغیر بابا جان کے پاس آ گئے۔ لیجیے بابا جان، حسب وعدہ 7 بجنے سے پہلے میں گھر پر ہوں، لیکن ملیحہ گھر پر نہیں ہے۔ بے ساختہ بابا جان کے منہ سے نکلا تو وہ سرسری سے انداز میں پوچھنے لگے، کہاں گئی؟ بابا جان نے ذرا توقف کیا، پھر کہا، شادی کی شاپنگ کے لیے۔ ابھی تک نہیں آئی؟ پھر دھیان آنے پر پوچھنے لگے، اور گئی کس کے ساتھ ہے؟ اکیلی ہی گئی ہے، اور کچھ دیر میں آ جائے گی۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ میں چائے پئیں گے، نورالہدیٰ نے کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تم نے اسے بتایا کیوں نہیں اظہر؟ ملک ناصر نے نورالہدیٰ کے جانے کے بعد بابا جان سے کہا۔ بتانے کے لیے کیا رکھا ہے ملک؟ صبح سے شام ہو گئی اور ملیحہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے ابھی تک ملیحہ کی وجدان سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ ملک ناصر نے خوشگمانی کی تو بابا جان بولے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے ملیحہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ پھر اپنے ہی قیاس پر پریشان سے ہو گئے۔ ملک، دعا کرو میری بیٹی کا دل نہ ٹوٹے۔ مگر 7 بجے اہتمام سے تیار ہوئی ملیحہ کو ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ ان کی دعا رائگاں گئی تھی۔ بابا جان تو کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، البتہ ملک ناصر فوراً اس کی مدد کو آئے۔ چھوڑیے بھابھی، اب باتوں میں مزید وقت کیا گنوانا، آؤ بیٹی کی رسم کر لی جائے۔ سب رسم کے خیال سے ایکسائٹڈ ہو گئے اور کسی کو پھر اس طرف دھیان نہیں آیا۔ ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے۔ اچھا، یہ جو بیچ میں کچھ مسنگ ہے نا، یہ بیسیکلی یہ تھا کہ جب ملیحہ تیار ہو کر آئی نا، تو جو ان کی ممانیاں تھیں انہوں نے اسے گھیر لیا تھا کہ نا مطلب تم اتنا لیٹ کیوں ہوئی، کیا ہو گیا تھا شادی کے دن، مطلب آج تو ماہیوں ہیں اور تم شاپنگ پہ چلی گئیں۔ تو اس پہ جو ملک ناصر تھے وہ اٹھ کر آئے اس کی مدد کے لیے کہ چھوڑیں بھابھی، اب باتوں میں مزید وقت کیوں آپ اتنا ویسٹ کر رہے ہیں، آئے رسم کر لیتے ہیں، کیونکہ بابا جان تو اس وقت کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے نا۔ اچھا جی، تو اس کے آگے یہ ہے کہ ملیحہ سے کہہ کر وہ بابا جان کے پاس آئے، جو ماتھے پر شکنے لیے ملیحہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ چلو اظہر، اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے، بابا جان نے آتشی لہجے میں گھٹی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تو ملک ناصر نرمی سے ٹوک کر احساس دلانے لگے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آؤ بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دو۔ پھر نورالہدیٰ نے بابا جان سے اجازت لے کر ملیحہ کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ پہنا دی۔ پلکیں جھکا کر بیٹھی ملیحہ کو دیکھ کر بابا جان نے دل ہی دل میں دعا دی، یا اللہ، جو دکھ میری بیٹی نے جھیل لیا اس کی شکایت نہیں کی، مگر آئندہ ملیحہ کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ نیکسٹ۔ 7 بجے کہیں جا کر وجدان کو ہوش آیا تو وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن ہلا کر دائیں بائیں دیکھا
اپنے گھر والوں کو اپنے پاس دیکھ کر اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ تم ہاسپٹل میں ہو، مصطفیٰ عظیم اس کے پاس آ کر بولے، مگر اسے فوری طور پر کچھ یاد نہیں آیا تو حیرت سے بولا، ہاسپٹل میں؟ ہاں، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ؟ وجدان کو سب یاد آ گیا، یہ بھی کہ وہ ملیحہ سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ سے کھڑا ہو گیا، مگر چکر آ گئے اور ساتھ ہی سر میں ٹیس بھی اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر وہ واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آرام سے بیٹا، عائشہ نے قریب آ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ وجدان کے پوچھنے پر مزمل نے گھڑی دیکھ کر کہا، شام کے 7 بج رہے ہیں۔ کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ چکراتے سر اور درد کرتے گھٹنوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر مزمل کے پاس آ کر بولا، مزمل بھائی، اپنی گاڑی کی چابی دیں، مجھے جانا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، تمہارا چیک اپ ہونا باقی ہے۔ عائشہ مصطفیٰ پریشان ہو گئی۔ تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے وجدان، چیک اپ سے پہلے تم کہیں نہیں جا سکتے، پھر تم نے صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ ابو پلیز، یہاں میرا دم رک رہا ہے اور آپ کو کھانے کی پڑی ہے۔ اس کے لہجے کی بے قراری محسوس کر کے مصطفیٰ عظیم خاموش ہو گئے اور وہ پھر سے مزمل سے بولا، بھائی چابی دیں۔ مزمل سمجھ گیا تھا کہ وہ رکے گا نہیں، اس لیے نرمی سے بولے، دیکھو تم اس حالت میں ڈرائیو نہیں کر سکتے، جہاں جانا ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں، بتاؤ کہاں جانا ہے؟ وجدان اس سوال پر الجھ گیا۔ 7 بجے لائبریری بند ہو جاتی تھی اور ایگزیبیشن بھی اس وقت تک ختم ہو چکی ہوگی، پھر ملیحہ سے ملنے کی کیا صورت ہو؟ سوچتے سوچتے اس کی نظر انیکا پر پڑی تو یوں ہی پوچھنے لگا، بھابھی میرے لیے کوئی فون آیا تھا؟ یہ گھر پر کوئی میرا پوچھنے آیا ہو؟ انیکا اندر ہی اندر گھبرا گئی، مگر اس کے بولنے کی نوبت ہی نہیں آئی اور عائشہ نے کہا، ہاں آفاق کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا ضروری کام ہے تم اسے فون کر لو۔ وجدان کو پتہ نہیں کیوں لگا کہ آفاق ملیحہ کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ وہ تیزی سے بولا، مزمل بھائی مجھے آفاق کے گھر لے چلیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ وجدان کو سہارا دے کر ساتھ لے جاتے مزمل سے مصطفیٰ عظیم متفکر ہو کر بولے، اس کا خیال رکھنا۔ جی ابو، اس نے کہا اور وجدان کے ساتھ باہر نکل آیا، جو لڑکھڑاہٹ کے باوجود سیدھا چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفاق کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب کیا کرو گے؟ مزمل نے پوچھا۔ دیکھو ساری فیملی کہیں گئی ہوئی ہے اور واپسی میں یقیناً دیر ہو جائے گی، تو چوکی دار کی طرح گیٹ پر بیٹھے رہنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آخر میں وہ بیچارگی سے بولا تو وجدان ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے لیکن بل آپ دیں گے۔ وکیلوں کی نظر دوسروں کی جیب پر کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ دوسروں کی جیب سے ہی وکیلوں کی جیب میں مال آتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مزمل نے کہا، پیٹ باتوں سے بھر لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ چلو۔ اور دونوں بھائی پاس کے ہی ہوٹل میں کھانا کھانے چل پڑے۔ نیکسٹ۔ کھانے کے بعد افتخار حسن نے رخصت کی اجازت چاہی تو ملیحہ سمیرہ سے مل کر منت سے بولی، آج رک جاؤ سمیرہ۔ صبح تو آفاق نے سمیرہ سے بات کرنے کو ٹال دیا تھا، مگر اس وقت اسے سمیرہ سے بات کرنے کی بہت جلدی تھی، اس لیے ملیحہ کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اشارے سے سمیرہ کو منع کر دیا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر سمیرہ نے ملیحہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت کر لی، آج تو نہیں رک سکتی مگر کل میں صبح سے ہی آ جاؤں گی۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ آفاق بھی بابا جان کو اللہ حافظ کہہ کر نورالہدیٰ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں آ گیا۔ تم ملیحہ اور وجدان کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ گاڑی میں وہ دونوں ہی تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ڈرائیونگ کرتے آفاق نے چپ بیٹھی سمیرہ سے اچانک ہی پوچھا۔ وہ براہ راست سوال پر گڑبڑائی، پھر اسے سچ بولنا بہتر لگا۔ سب کچھ، مگر ایک بات نہیں جانتی کہ وعدہ کرنے کے بعد وجدان لائبریری کیوں نہیں آیا؟ یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، پھر پوچھا، یہ شادی کا کیا معاملہ ہے؟ ملیحہ کی شادی نہیں ہو رہی آفاق، اسے زندہ دیوار میں چنوایا جا رہا ہے۔ کل رات اس نے پھپھا جان سے وجدان کے لیے بات کی تھی اور وہ بھڑک گئے، پھر صبح اسے نکاح کی خبر دے دی۔ یعنی میرا شک صحیح تھا، لیکن نورالہدیٰ اس شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا، وہ بھی فوراً؟ پھپھا جان کو جانتے نہیں ہیں کہ کوئی 30 مار خان بھی ان کے سامنے دم نہ مارے؟ نورالہدیٰ کیا چیز ہے؟ پھر ملیحہ میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ انکار کرتا؟ بیزار سے لہجے میں کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جب یہ قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وجدان کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئے، جو سر پر پٹی لپیٹے کار کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور مزمل اس کے سامنے کھڑا جوتے کی ٹو سے زمین کھرچ رہا تھا۔ کسی نے بھی گاڑی گیٹ سے اندر جانے کا انتظار نہیں کیا اور دروازے کھول کر وہیں اتر گئے۔ سمیرہ کی امی اس کی پٹی اور چہرے پر خراشوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ یہ سب کیا ہے وجدان، تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کچھ نہیں خالہ، بس بائک سلپ ہو گئی تھی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ افتخار حسن بھی اس طرف چلے آئے۔
آپ اندر تو چلیں پھر بتاتا ہوں، کہتے ہوئے اس نے کار میں بیٹھے آفاق کو دیکھا جو کار گیٹ کے اندر لے گیا۔ پورچ میں کار روک کر وہ باہر آ گیا۔ وجدان اندر آ جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ مزمل بھائی آپ بھی آ جائیں۔ پھر سب آگے پیچھے اندر چلے گئے۔ آفاق کی آنکھوں کا غیر معمولی تاثر دیکھ کر وجدان ٹھٹک گیا تھا، پر یہ بھی جانتا تھا کہ حادثے کی تفصیل جانے بغیر کوئی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہال میں سب کے بیچ بیٹھ کر وہ حادثے کے بارے میں سب بتا چکا تو آفاق نے اسے مخاطب کیا۔ وجدان میرے کمرے میں آ جاؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ وجدان آفاق کے ساتھ اٹھ گیا تو ان کے پیچھے سمیرا بھی وہاں سے چلی آئی۔ تمہارا ایکسیڈنٹ آج نہیں ہونا چاہیے تھا وجدان۔ کمرے میں آتے ہی آفاق نے اسے دیکھ کر متاسف لہجے میں کہا تو وجدان اس کے انداز پر چونک کر بولا، ہوا کیا ہے؟ ہم ملیحہ کی انگیجمنٹ اٹینڈ کر کر آ رہے ہیں اور 3 دن بعد اس کی شادی ہے۔ وجدان کے سر پر بم پھٹا تھا۔ سمیرا کمرے میں آئی تو اسے دیکھ کر آفاق نے کہا، باہر سے فون لے آؤ اور آتے ہوئے دروازہ بند کر لینا۔ سمیرا الٹے پیروں مڑ گئی اور کوریڈور میں رکھا فون اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ وہ دونوں الگ الگ صوفوں پر بیٹھے تھے جن کے بیچ میں ٹیبل رکھا تھا۔ سمیرا نے فون ٹیبل پر رکھا، پھر دروازہ بند کرتی وہ آفاق کے برابر بیٹھ گئی اور کسی کے کہے بنا ہی ریسیور اٹھا کر ملیحہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ نیکسٹ۔ ملیحہ پر بے حسی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ روانی سے قلم چلاتے ہوئے دل کے اندر دبے راز ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بیڈ پر بیٹھی سر جھکا کر لکھتی ملیحہ نے ہاتھ روک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ۔ اس کی آواز پر بہادر نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ بی بی صاحب آپ کے لیے فون آیا ہے۔ ملیحہ کی نظروں میں کائنات گھوم گئی تھی۔ کس کا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پوچھا۔ سمیرا بی بی کا۔ اور ملیحہ نے بے دردی سے نچلا ہونٹ دانتوں سے کاٹ ڈالا۔ اسے کہو میں صبح بات کروں گی۔ بول کر وہ پھر سے ڈائری میں کچھ لکھنے لگی، پھر خود ہی کچھ سوچا اور ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھی اور باہر آ گئی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ریلنگ کے ساتھ آبنوز کا اونچا اسٹول رکھا تھا جس پر فون رکھا رہتا تھا۔ بہادر نے ریسیور اٹھایا ہی تھا کہ ملیحہ نے ریسیور اس کے ہاتھ سے لے کر کہا، تم جاؤ۔ پھر فون پر ہیلو کہا۔ تمہیں معلوم ہے آج وجدان کیوں نہیں آیا تھا؟ ملیحہ بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ سمیرا نے اس کے بولنے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ وجدان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ملیحہ کو ریلنگ تھامنا پڑی ورنہ وہ گر جاتی۔ پھر ریلنگ کے سہارے وہ دھیرے دھیرے آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ صبح لائبریری ہی آ رہا تھا کہ موڑ کاٹتے ہوئے بائک سلپ ہو گئی۔ تمہیں یاد ہے صبح جب ہم ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے اور ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کسی موٹر سائیکل والے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ وہ وجدان تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے؟ ملیحہ کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ ہاں ٹھیک ہے، شکر ہے۔ ملیحہ نے بے ساختہ شکر ادا کیا تو سمیرا پوچھنے لگی، اب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ فیصلہ؟ اس نے گمسم سی سرگوشی کی۔ تبھی وجدان نے سمیرا کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا مگر ملیحہ کو بولتا سن کر چپ ہی رہا۔ جو کہہ رہی تھی، فیصلہ کرنے کا اختیار کبھی بھی میرے پاس نہیں رہا۔ میرے فیصلے کا کیا پوچھتی ہو؟ فیصلہ تو ہو بھی چکا، اب تو بس عمل کرنا باقی ہے، اور میرے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ اگر کوئی تھی بھی تو اب نہیں رہی۔ جانتی ہو ہادی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس کی آنکھیں یکدم ڈبڈبا گئیں۔ وجدان سناٹوں میں گھرا اس کی آواز سن رہا تھا۔ ملیحہ نم آواز میں بولی، انہوں نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں بھی ہادی بھائی سے محبت کرتی ہوں، اور اس محبت کے ساتھ میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کے خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ اگر میں ابھی جا کر ان سے کہوں کہ مجھے وجدان مصطفیٰ کا ساتھ بخش دیں تو وہ زمانے سے لڑ جائیں گے، مگر میں اس شخص کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہو؟ حوصلہ تو وجدان میں بھی نہیں تھا کہ ملیحہ کو اس کا ساتھ چھوڑ کر اپنا ہاتھ تھامنے کو کہے، جس کا ساتھ چھوڑنے کی طاقت ملیحہ میں نہیں۔ بے اختیاری بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بے بسی تو یہ ہے کہ انسان کی بے اختیاری اس کے اختیار کی پابند ہو جائے۔ ملیحہ کی بے بسی وجدان کو بے بس کر رہی تھی، جو سست آواز میں کہہ رہی تھی، محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جھکتی جا رہی ہوں۔ ہادی بھائی نے میرے کاندھوں پر محبت کا بوجھ اتنا بڑھا دیا ہے کہ میری پیشانی زمین سے جا لگی ہے۔ میں نظر نہیں اٹھا پا رہی، سر کیسے اٹھاؤں؟ اور وجدان اس کی آواز میں درد گھل گیا۔ جب ملا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص میرے دل کا درد بن جائے گا۔ وجدان کے اپنے دل میں درد اٹھا تھا جسے محسوس کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی، اگر 24 گھنٹے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا تم وجدان سے محبت کرتی ہو تو میں کہتی ہاں میں وجدان سے محبت کرتی ہوں، لیکن اگر اس وقت کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے گا تو کہوں گی
میں وجدان سے محبت نہیں کرتی۔ وجدان کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ مجھے وجدان سے عشق ہے۔ وجدان کو لگا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے اس بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا کہ خون رسنے لگا۔ ادھر ملیحہ کی آواز میں سسکیاں گھل گئی تھیں۔ پر وہ چیز جو میں زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا۔ میں کبھی جان نہیں پائی کیسے کسی کی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کیسے دوسری محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے بس محبت کرنا آتا ہے، اور میں نے بابا جان سے، ہادی بھائی سے اور وجدان سے محبت کی، مگر جب نبھانے کی باری آئی تو کوئی ایک محبت بھی ڈھنگ سے نبھا نہیں پائی۔ اس کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ کھنچے ہوئے چہرے کے ساتھ وجدان کی گرفت ریسیور پر سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بے بس سی آواز ابھری، کاش میری زندگی میں ایک معجزہ ہو جائے، میں آنکھیں بند کر کے کھولوں تو سامنے وجدان ہو۔ اس نے اصل میں آنکھیں بند کر کے کھولیں، پھر غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں اسے وہ سب کہہ دیتی جو میرے دل میں ہے، کہ اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ میری زندگی کا حاصل ہے، بہت چاہا ہے اسے، اتنا کہ اب اس چاہت سے دستبردار نہیں ہوا جاتا۔ اس سے الگ ہونے کا خیال میرے جسم سے روح کھینچ رہا ہے۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ اس نے ایک بار کہا تھا، آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک پل مجھے نہیں دے سکتی؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی اس پوری زندگی میں سے ایک پل مجھے نہیں دے گا؟ ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ریسیور تھامے تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے فریاد کرتی جا رہی تھی۔ وجدان کا پورا وجود اس بارش میں بھیگ گیا۔ ملیحہ، اس نے بے چین ہو کر اسے پکارا۔ ملیحہ ایک دم چپ ہو گئی۔ وہ دم سادے بیٹھی تھی۔ وجدان کی آواز پہچاننے میں اسے ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگی۔ کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ وجدان کہیں سے آ جائے، اور اب جب وہ اس کی آواز سن رہا تھا تو ملیحہ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چپ چاپ ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ آفاق وجدان کے تناؤ بھرے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو لب بھینچے خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے ملیحہ کیا کہہ رہی تھی کہ ریسیور پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ضبط کی کوشش میں اس کی آنکھیں دھکنے لگیں، پھر ایک دم ہی اس نے بے قراری سے ملیحہ کا نام لیا، اور کچھ پلوں کی خاموشی کے بعد جب ملیحہ نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی تو وجدان نے فون رکھ دیا۔ ملیحہ کیا کہہ رہی تھی؟ آفاق نے پوچھا تو وہ تھکے تھکے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ملیحہ اتنا حق تو رکھتی ہیں کہ مجھے سولی پر لٹکا کر سانس لینے کی سزا سنا دیں۔ پھر اس نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے آفاق کو دیکھا۔ آفاق، میں ملیحہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب نیکسٹ پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ آپ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا، پر مجھے سپورٹ ہو جائے گی۔ ساتھ میں اچھے اچھے کمنٹس بھی کر دیں اور لائکس بھی کر دیں، اور ساتھ ہی اپنے جو فرینڈس ہیں ان کے ساتھ چینل کو شیئر بھی کر دیجئے۔ اور نیکسٹ اس پارٹ تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔